حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے اور آ کر حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کہنے لگے ما رأینا رجلا اقضى بالقسط ولا اقول بالحق ولا اشد على المنافقین منك یا امیر المؤمنین. کہنے لگے فاروق اعظم آپ امیر المؤمنین ہیں، ہم نے آپ سے بڑھ کر کسی کو حق بات کہنے والا، انصاف سے کام لینے والا اور 2 نمبر لوگوں کو لٹا دینے والا، ان پر سختی کرنے والا آپ سے بڑھ کر نہیں دیکھا. حضرت فاروق اعظم کو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ کہنے لگے فانت خیر الناس بعد رسول اللہ، آپ حضور کے بعد سب سے افضل ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، آپ حق بات کہنے والے ہیں اور آپ دشمن کو لٹانے والے، دشمن کا سر کاٹنے والے اور اس کا کلا کما کرنے والے ہیں، تو آپ ہی رسول اللہ کے بعد بہترین ہیں. حضرت عوف بن مالک بھی پاس موجود تھے، جب انہوں نے سنا نا تو وہ کہنے لگے تم نے جھوٹ بولا ہے، لقد رأیت خیرا منہ غیر رسول اللہ، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے فاروق اعظم سے بڑھ کر بھی بہترین دیکھا ہے، ہم نے فاروق اعظم سے بڑھ کر بھی دیکھا ہے. وہ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے عوف آپ کس کی بات کر رہے ہیں، آپ کس کی بات کرنے لگے ہیں، وہ کون ہے کہ جن کے بارے میں آپ کہنے لگے ہیں؟ تو حضرت عوف بن مالک نے کہا ابو بکر، وہ ابو بکر ہے. آپ دیکھیں کہ خلیفۃ المسلمین ہو، خلیفۃ المؤمنین ہو اور بارگاہ بھی ان کی ہو، سلطنت بھی ان کی ہو اور ان کی مجلس کے اندر اٹھ کر کہہ دے. یہاں پر تو سوشل میڈیا پر بھی نہیں نا آپ کچھ کہہ سکتے، باقاعدہ موجود ہے کہ اگر فلاں کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تو ہم چپ لیتا جائے، تو وہاں پر موجود ہیں عوف بن مالک، وہاں پر فاروق اعظم کی موجودگی میں کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے فاروق اعظم سے بڑھ کر بھی دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہا ابو بکر. جناب فاروق اعظم کہنے لگے صدق عوف وکذبتم، آنے والوں سن لو، عوف سچ کہہ رہے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. کیوں جی؟ عوف نے سچ کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو. پھر جناب فاروق اعظم کہنے لگے لقد کان ابو بکر اطیب من المسک، فرمانے لگے کہ ابو بکر تو مشک سے بھی بہترین ہے، مشک سے بھی پاکیزہ ہیں. اور آگے جو حضرت فاروق اعظم نے چوجے کہے نا وَإِنِّي لَمِثْلُ بَعِيرٍ أَهْلِي، اللہ اکبر. آپ فرمانے لگے میں تو ایک وہ وقت بھی تھا نا کہ جب اونٹ کو لائنوں میں نہیں کر سکتا تھا، میں تو گھر کی نگرانی کرنے والا ہوں، لیکن کائنات میں حضور کے بعد کوئی بہترین ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے، وہ جناب سیدنا ابو بکر ہے. حضرت جابر کہتے ہیں مہاجرین اور انصار وہ بیٹھے ہوئے اور جابر کہتے ہیں ہم انصار کی فضائل بیان کریں کہ جب کفار مکہ نے ہمیں نکلنے پر مجبور کیا، انصار تم نے ہمارے لیے دروازے کھول دیے، تم بڑی شان کے مالک ہو. انصار کہنے لگے مہاجرین شان والے تو تم ہو کہ اور کہیں بھی جا سکتے تھے، تم نے مدینے میں آنے کو ہی مناسب سمجھا، شان والے تو تم ہو. مہاجرین کہنے لگے انصار تم بڑی شان والے ہو، تم نے اگر 2 بیویاں تھیں ایک کو ہمارے لیے کر دیا، کاروبار تھا آدھا اپنا رکھ لیا، آدھا ہمیں دے دیا، 2 کمرے تھے خود رکھ لیا، ایک مجھے دے دیا، اپنے کام میں ہمیں شریک کر لیا، تم بہترین ہو. انصار کہنے لگے نہیں مہاجرین تم ہو کہ تم نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے. جابر کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی باتیں کر رہے تھے، مہاجرین کہتے تھے انصار بہترین ہے، انصار کہتے ہیں مہاجرین بہتر ہیں. آوازیں جب بلند ہوئی نا، جب بلند ہوئی تو پھر جابر کہتے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے. میرے آقا نے فرمایا تمہاری آوازیں بلند کیوں ہوئی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی آوازیں بلند کس وجہ سے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے حضور ہم انصار کی شان بیان کر رہے ہیں، انصار مہاجرین کی شان بیان کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی شانوں کو بیان کر رہے ہیں. میرے آقا مولا نے فرمایا افیکم ابو بکرین، ابو بکر کو بھی پیغام دیا تھا، ابو بکر بھی آئے، حضور نے ابو بکر تشریف نہیں لائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے مہاجرین تم ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہو، کرنی چاہیے، کرتے
ایک میری بات بھی یاد رکھنا، لا تبدلن احدا منکم الا لا تبدلن احدا منکم الا ابی بکر فانه افضلکم فی الدنیا والآخرہ۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا تم میں سے کوئی کسی کو ابو بکر پر فضیلت نہ دے، ابو بکر دنیا میں بھی تم سے اعلی، آخرت میں بھی تم سے اعلی ہے۔ میں ابو بکر اگر تو یہاں پر نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی، جب سرکار صحابہ کو بیان فرمائے، جب صحابہ افضل نہیں ابو بکر تھے، تو بعد میں کائنات میں 1400 سال بعد آ کر کون دلیل ہوتا ہے جو جناب سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کہے نہیں وہ سیاست میں پہلے ہیں، خلافت میں پہلے، روحانی طور پر مولا علی پہلے۔ میں نے کہا نہیں، مولا علی وہی نمبر ہے جو حضور نے بیان فرمایا، جناب عثمان وہی نمبر ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا، جناب عمر وہی نمبر ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ وہی ہیں جن کو میرے آقا مولا نے منتخب فرمایا، جن کو اللہ کو اس کے رسول نے منتخب کیا۔ اب آگے نیا نیا کام شروع ہونے لگا ہے۔ اب جناب حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کے نام پر اب لوگ پہلے حضرت فاطمہ کا نام لکھتے ہیں، بعد میں جناب فاروق اعظم کا نام لکھتے ہیں، قصداً لکھتے ہیں۔ ان کا یہ کام ہے، رافضیت ان کے اندر آ چکی ہے، جدھر جتیاں کا ڈاکہ میں سے کہتے ہیں نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے صحابی جنتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، جو گل اندر دی ہے وہ کر، ہم سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن جو تقسیم در تقسیم تم کر رہے ہو ہم اس کو کسی بھی صورت گوارا نہیں کریں گے۔ تم جتنا مرضی افضل جناب سیدنا فاروق اعظم ابو بکر صدیق کی ہیں، جناب عمر فاروق ہیں، جناب عثمان غنی ہیں، سب تو پہلا نمبر ابو بکر، پھر جناب حضرت فاروق اعظم، پھر جناب عثمان غنی ہیں، پھر جناب مولا علی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ چاہے ایک دوسرے کی جو چاہے فضیلتیں بیان کرو، لیکن یہ یاد رکھنا ابو بکر دنیا میں بھی اعلیٰ ہے، آخرت میں بھی تم سے اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر، لو جی میرے آقا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں جناب حضرت ابو بکر سے آگے آگے چل رہا ہوں۔ ابو درداء کہتے ہیں جب میں آگے آگے چل رہا ہوں حضور نے دیکھا، میرے آقا مولا نے فرمایا یا ابو درداء اتمشی امام من ہوا خیر منک فی الدنیا والآخرہ۔ ابو درداء تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو جو دنیا میں بھی تم سے اعلیٰ ہے، آخرت میں بھی تم سے اعلیٰ ہے۔ اپنی رفتار کم کرو، پیچھے آؤ۔ ابو بکر ہی اعلیٰ ہے، ابو بکر ہی آگے ہیں، ابو بکر ہی پہلے ہیں۔ اصل میں میرے آقا مولا افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ حضور نے فرمایا سورج جناب سیدنا فاروق اعظم سے کوئی افضل ہو اس پر کبھی طلوع ہی نہیں ہوا، کبھی غروب بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے انبیاء رسول کے بعد جو افضل ترین ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ پھر حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک کبھی بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے آگے آگے نہیں چلا، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، جس کو بھی اپنی طرف لانے آنے کی بات کی، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کوئی نہ کوئی سوال کیا۔ تو ابو بکر ایسے ہیں کہ میں نے ادھر سے پیغام دیا، ادھر سے انہوں نے سینے سے لگا لیا، ذرہ برابر بھی کبھی تردد نہیں کیا، ذرہ برابر بھی۔ وہ جانتے تو دینا، دیکھا تو تھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر حضور اس عمر تک، جس نبی نے 40 سال کی عمر تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، امانت میں خیانت نہ کی ہو، وہ کتنے پاکیزہ نبی ہیں۔ جب وہ ان معاملات میں نہیں کرتے تو اللہ اس کے بارے میں کس طرح غلط بیانی کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے جس کو بھی کہا اس نے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں کہ جب میں نے دعوت اسلام پیش کی انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔
انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا. ہاں نوجوانوں میں جناب ابو بکر ہیں، خواتین میں حضرت خدیجہ ہے، بچوں میں مولا علی ہیں، اور غلاموں میں یا تو زید بن حارثہ ہیں یا زید بن ثابت ہیں یا اور ہیں. بچوں میں مولا علی، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور جنت میں بھی ابو بکر صدیق ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انصار بھی صحابہ موجود ہیں اور مہاجرین بھی موجود ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی کی قسم، آپ کی مبارک زندگی کی قسم، حضور آپ کے دامن میں آنے کے بعد تو بات کی بات ہے نا، حضور میں نے تو اپنے بچپن سے لے کر اسلام قبول کرنے تک کبھی کسی بت کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا. کبھی بھی میں نے بت کے آگے، کبھی بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے دامن میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے مجھے اس سے پاک رکھا ہے. یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کرنے لگے حضور بچپن میں میرے ابا جان مینو پڑھ کے رہ گئے اور بتوں کے آگے جائے کہا یہ تیرے معبود ہیں، انہاں دی عبادت کرنی ہے. کہا کہہ کے چلے گئے. میں نے وہاں سے پتھر پکڑا اور میں نے کہا جناب روٹی نہیں ہے کوئی حساب کتاب ہے؟ جناب کپڑے، انہوں نے کوئی حساب کتاب تھا، کوئی جواب نہیں دیا. میں کہا گل سن چلے تھے گلا بات کیا نا، تو میرا رب ہے نا، میں آن لگا پتھر تیرے آگے، تو میرے سامنے پھر بچ کے دکھا. اور نہیں آپ نے پتھر مارا پوتے گر گیا. ابا آیا فوراً لے گیا. کہا اے بھائی تیرے پتر نے آج کی کیتا ہے، تیرے بیٹے نے آج کیا کیا ہے، ہمارے معبود کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. تو آپ کی والدہ کہنے لگی اس کو چھوڑ دو. کہا کیوں؟ کہا جس رات کے پیدا ہوا تھا اس وقت مجھے ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی تھی یا رب اللہ والتاکید اس شریف البرد العجیب اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق. کہا جس رات پیدا ہوئے تھے آسمان سے مجھے آواز آئی اللہ تجھے ایسا پتر عطا فرما رہا ہے جو جہنم سے آزاد ہوگا. آسمان میں بھی لوگ اس کو صدیق کہیں گے. یا صدیق نہیں ہے، آسمان میں بھی صدیق ہیں. اور قیامت میں صبح تک جب بھی کہو گے صدیق تو ابو بکر کا نام ہی ذہن میں آئے گا. آج 2 نمبر بندہ ہے وہ سامنے بھی تسی صدیق کہو گے نا تو دے دماغ سے نام ابو بکر کا ہی آئے گا. مننے یا نہ مننے اللہ نے شان ہی ایسی عطا فرمائی ہے کہ آسمان میں بھی ان کو دنیا فرشتے صدیق کہہ رہے ہیں. لمحمد صاحب ورفیق، محبوب کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. حضور نے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمانے لگے ہم دنیا میں بھی یوں ہیں، ہم قبر میں بھی یوں ہیں، ہم حشر کے میدان میں بھی یوں آئیں گے. سبحان اللہ. دنیا میں بھی، یہاں قبر میں بھی اور حشر میں بھی. حشر میں بھی ہم، حشر میں بھی جنہ حضور نے نہ چلے پھر میرے آقا انہوں چھڑیا تو نہیں نا. کائنات تک لوگ مانے یا نہ مانے سرکار کے در پر جائیں گے انہوں نے فاروق اعظم تے ابو بکر دے کو ننگنا پہنے انشاءاللہ، چاہے اس کا دل مننے یا نہ مننے، لیکن اس کو جناب سیدنا ابو بکر کے پاس سے گزرنا پڑے گا، اسے فاروق اعظم کے پاس سے گزرنا پڑے گا. نہیں تو وہ قبلہ صاحب بتا رہے تھے کہ ابراہیم صاحب واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ مدینہ شریف کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک 2 نمبر بندہ ملا، اس نے کہا کہ میرا پیغام دینا ہے. تو جا کے پیغام دینا ہے کہ حضور میرا دل کر رہا ہے تواڈے کول آن ہوں، لیکن ابو بکر اور عمر کی وجہ سے نہیں آتا. ابو بکر اور عمر کی وجہ سے نہیں آتا. جب مدینہ شریف پہنچے اور واپسی کے دن آنے لگے حضور خواب میں تشریف لے کر آئے. میرے آقا مولا نے فرمایا ایک پیغام تھا تو نے ہمیں پہنچایا نہیں. کہا حضور کون سا پیغام؟ یا
یاد آئے کہا حضور پیغام ہی ایسا سی میں مناسب ہی نہیں سمجھا. میرے آقا مولا نے فرمایا تو تے سانو پیغام نہیں نہ دیتا اس کا، لیکن ہمارا پیغام اس کو ضرور دینا، اس کو کہنا کہ تیری ساری بات کا کلمے سارے ایسا قبول ہی نہیں دیتے، اسا تیرے کو بیزار ہاں، تو دنیا دے بھی لان کی ہے قیامت والے دن میں لان کی ہے. انہوں نے فرمایا میرا پیغام اس کو جا کے ضرور دینا ہے کہ میں مصطفیٰ تجھ سے بیدار ہوں، تو اگر ابو بکر سے بیدار ہے تو ہم تجھ سے بیدار ہیں، تو اگر عمر سے بیدار ہے تو ہم تجھ سے بیدار ہیں. کبھی بھی بت کے آگے نہیں جھکے. چھوٹی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتاً فَإِنَّا بِي وَوَالِدَهُ وَعِدِّي مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِكَا، جنہوں نے حقیقت میں حضور کے نام پر اپنے باپ کو بھی قربان کیا ہو، اپنی ماں کو بھی قربان کیا ہو، اپنے بچوں کو بھی قربان کیا ہو، اپنے گھر بار کو بھی قربان کیا ہو. صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حقیقتاً حضور کے نام پر سارا کچھ قربان کیا ہے. باپ نے منہ میں تھپڑ گڑ ماریا، آئے حضور کے پاس، میرے آقا مولا سے عرض کی جناب جس تو صحیح تھوڑے نہ لگے نے کہ کام کہیں کا کر رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا ابو بکر باپ کا کچھ لحاظ کر لیتے، چلو چھوڑ دو اتنی. صدیق اکبر کے جو جواب دیتا کہا حضور ابا جان کی خوش قسمتی، اگر پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر تن سے جدا کر دیتا، آپ کے بارے میں کوئی بات کریں. تھوڑی گل جو آ گئی تھی گل مک گئی. کہا جناب ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے، اس پر قبضہ میرا بنتا ہے، آپ فیصلہ کریں. یہودی نے کہا جناب فیصلہ بعد میں کرنا، لیکن یاد رکھنا ہم تمہارے نبی سے فیصلہ کروا چکے ہیں، ہم تمہارے نبی سے فیصلہ کروا چکے ہیں. گل انجی ہے. کہا ہاں. آپ اندر گئے، تلوار لا کر پہلے سر تن سے جدا کیا. فاروق اعظم نے پھر کہا جو سرکار کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کی بات کرے عمر کی تلوار اس کا یہ فیصلہ کرے گی. گل بھی تو سرکار کی آج دوست بات سے گل عمدی کوئی نہیں. جب سرکار کی بات آ جائے تو بھی اس کے بعد بات ہی کوئی نہیں. جب حضور کے دین کی بات آ جائے تو اس کے بعد دنیا کے سارے نظام کی بات ہی کوئی نہیں. جس نبی نے ساری زندگی اپنا گھر بھی پکا نہ بنایا، انہوں تھوڑے نظریات سے تھوڑے نظام کی کوئی فکر نہیں سی. جس نبی نے چھڑ کے بظاہر مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی جدا. حضور آٹا چھانٹ کے بھی نہیں تناول فرماتے سن. تو حضور نے فکر نہ ہوئے کہ یہ تو ان کو درد ہے کہ جس نبی نے ان کو نظام دیا ہے وہ اپنی زندگی کیسی ستھری چھوڑ کرتے ہیں. فضل بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے وقف کر کے گئے. میرے آقا نے فرمایا انبیاء نہ دینار چھوڑتے نہ درہم چھوڑتے ہیں. انبیاء وراثت میں اگر کچھ چھوڑتے ہیں تو بسم اللہ کی تعلیم چھوڑتے ہیں، الحمدللہ کی تعلیم چھوڑتے ہیں، قرآن کی تعلیم، علم دین چھوڑ کر جاتے ہیں. علم انبیاء کی وراثت ہے اور جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کیا. یہ چھوٹی گال نہیں. باپ نے منہ سے تھپڑ کٹ مارنا. بیٹے کو کہا، بیٹے نے جب کہا نا جناب ایک وقت یاد ہے کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں اس وقت نشانہ ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹا یہ تو تیری بات ہے نا، لیکن خدا کی قسم اگر اس وقت تم میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. ساڑھے واسطے سب تو پہلے ہمارے آقا بس ساری دنیا بعد میں، سب سے پہلے میرے آقا مولا ہیں. حضور کی بات کے بعد کسی کی بات نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر. حضور نے فرمایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا. جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا ہے. ابو بکر بھی موجود ہیں. اس وقت کہنے لگے روتے ہوئے یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. حضور میں کیا، میرے مال کی اوقات کیا ہے؟ حضور سارا کچھ آپ ہی کی وجہ سے تو ہے. جان دی ہوئی انہی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ آپ بتا دو حضور نہ میں کچھ نہ میرے مال کی کوئی اوقات. حضور جو بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہے اور سب کچھ آپ کے نام پر ہی تو قربان کیا ہے.
لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کیسا گھر بنیا جی؟ کیسا گھر ہے؟ صرف وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی ہی جگہ باقی ہے، اس گھر کے اندر بھی کوئی نہیں جا رہا۔ کیسا گھر ہے جہاں 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی فرشتے زیارت کے لیے نہیں آ رہے؟ کیسا گھر ہے جہاں لوگ ہر وقت درود و سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیسا گھر ہے کہ جس کی زیارت بندے کی روح کو بھی تازہ کر دے، بندے کے گناہوں کو بھی دھو دے، بندے کے جسم کو بھی ہلکا کر دے؟ کیسا گھر ملا جی؟ سارے گھر دیکھیے اس وجہ سے سارا کوئی دیکھا، ایک دیوار، پھر آگے دیوار، پھر آگے دیوار، اس کے بعد سونے کی جالیاں نہیں، سونے دیا جالیاں، سبحان اللہ۔ اور نصیب آ سکتے ہیں سونا؟ نصیب ہی نہیں، سب کچھ حضور کے نام پر۔ یہ آقا نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ گئے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ گئے ہیں۔ سارا کچھ ہی تو لے آئے ہم، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہم، تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے کیسا گھر دیا جی؟ وقت وصال کا علی جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل، تمہیں یہ احساس ملا ہے کہ وہ پانی حضور کے جسم اطہر پر تم ڈال دیتے، یہ ہاتھ تھے تمہارے، ان ہاتھوں سے مجھے غسل دے دے۔ جب غسل دے چکو تو بارگاہ رسالت ماں کے باہر جا کر پیش کر دینا، کہنا حضور غلام حاضر ہے، اجازت مانگ رہا ہے، غلام حاضر ہے، کہا اگر تو اجازت مل جائے۔ کڈا پکا نظریہ جناب فاروق صدیق اکبر کا، اور صحابہ بھی کتنے پکے نظریے کے نظریات رکھتے تھے۔ صدیق اکبر نے تو کہا اگر اجازت مل جائے، تو صحابہ نے یہ بھی کہا کیسے اجازت ملے گی؟ ہاں حضرت عائشہ سے بات کرو، ان کا حکم ہے، تمہاری بیٹی ہے، ان سے بات کرو، رسول اللہ سے کیسے اجازت ملے گی؟ وہ تو چلے گئے۔ صحابہ جانتے تھے کہ سرکار آج بھی امت کے احوال کو دیکھ رہے ہیں۔ علی نے جا کر کہا حضور ابو بکر حاضر ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو پھر اندر تشریف لے آئیں۔ کیسا گھر ملا جی؟ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ عرض کی حضور تین چیزیں پسند ہیں، النظر الیکا، حضور آپ کے چہرے کو تکتا رہا، بس چہرہ آپ کا اور دیدار کرتے ہیں، بس آپ کو ایک صحابی آتے ہیں نا، وہ چھپ چھپ کر حضور کو دیکھتے، آتے دیکھتے۔ ایک دن آئے گئے حضور کے پاس، آ کر عرض کرنے لگے حضور سونے گل ہے کہ دنیا میں جب بھی دل کرتا ہے آپ کی زیارت کریں، سارے غم پیچھے، ساری ٹینشن، سارے معاملات سیٹ، سارا کچھ تسلی ہو جاتی ہے حضور جب آپ کو دیکھیں۔ لیکن حضور ایک بات بڑی پریشان کرتی ہے، میرے آقا نے فرمایا کیا بات؟ کہ حضور جب سوچتا ہوں میں جنت کا کہ آپ براؤ برا ہیں، آپ جناب آدم سے بھی اعلیٰ، جناب نوح سے بھی اعلیٰ، ابراہیم سے بھی اعلیٰ، عیسیٰ سے بھی اعلیٰ، موسیٰ سے بھی اعلیٰ، سارے انبیاء سے اعلیٰ ہیں، حضور جنت میں آپ کس درجے پہ ہوں گے؟ ہم کہاں؟ حضور آپ کی شان، اللہ آپ کو جو درجے عطا فرمائے گا حضور آپ کہاں پر ہوں گے؟ جہاں پر ایک حافظ قرآن بھی ہو، اتنا اس کو ملے گا، اتنی جگہ، اتنی پراپرٹی اس کی کہ بسم اللہ سے شروع کرے اور جہاں تک قرآن سنا دے اس جگہ تک اس کی باؤنڈری لگا دی جائے گی، یہ حافظ قرآن کی ہے۔ اتنی بڑی جنت جس نے حفظ کیا الحمدللہ سے لے کر دسوت سینہ یار، اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر وہ چلے اور الحمدللہ سے پڑھنا شروع کرے، سورہ بقرہ بھی پڑھ جائے، آل عمران بھی پڑھ جائے، آگے بھی جہاں تک اس کو یاد ہوگا وہاں تک پڑھے گا، کہا جائے گا بس یہ ساری پراپرٹی تیری۔ ایک حافظ کو اتنی جگہ مل رہی ہے اور وہ دو ہیں جن پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ حضور آپ کی شان کہاں ہوگی؟ آپ سے ملنا حضور آپ کی شان،
یہ چیز بڑی پریشان کرتی ہے. دنیا میں تو آ جاتے ہیں, وہاں پر کیسے؟ رب نے جبرائیل کو بھیجا, آئے اور آ کر کہا معبود پریشان کیوں ہو رہے ہیں غلام, اس کو بتا دیں کہ جو آپ کے قدموں کے ساتھ لگ جائے, جس طرح آپ کہیں اس طرح چلیں, میرے دین کے ساتھ کھڑے ہو, کل قیامت والے دن ہم ان کو انبیاء کے ساتھ ہی رکھیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آپ بڑی سرکار نے خود فرمایا ابو بکر کو کہ نماز, حضور صلح کروانے تشریف لے کر چلے گئے, واپسی آیا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ نے تصدیق کی, کہا جناب حضور آ گئے, دیکھا تو پیچھے ہٹا ہے, سرکار نے اشارہ بھی فرمایا پیچھے ہو گئے, انہوں نے نماز پڑھائی. سرکار نے فرمایا ابو بکر ہم نے جب کہا تھا, اچھا جب سرکار نے فرمایا نا اشارہ, انہوں نے اشارہ کیا کہ تم کھڑے رہو, ابو بکر نے ہاتھ اٹھائے, کہا یا اللہ تیرا شکر, تیرے محبوب نے کہا آگے کھڑے ہو جاؤ, یا اللہ تیرا شکر, تیرے محبوب نے کہا ابو بکر اشارے کر دیا کافی ہے. سرکار نے فرمایا ہم نے جب اشارہ کر دیا تھا پھر تمہیں چاہیے تھا کھڑے رہتے. کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مسلح امامت پر کھڑا ہو جائے, یہ کیسے ہوتا؟ اور حضرت ابو بکر پہلے جب ہجرت کر کے جدو تنگ آئے نا, آپ حبشہ کی طرف جانے لگے تو اتنے داغینہ راستے میں حضرت کی تھے, کہا جناب مینوں گل نہیں کرن دیندے تے میرا سا کیتے جنوں بندہ پھر ویکھدا ہے نا کہ ہن اگلے گل سنن نوں تیار ہے تے پھر راواں اور ہو جان کیوں جی. حضرت صدیق اکبر آپ نے فرمایا کہ گل ہی نہیں کرن دیندے, ہم کون سا کوئی غلط بات کر رہے ہیں, ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ معبودان باطل ہیں, یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائیں گے, یہ تو شرک ہے, تم یہ نہ کرو. یہ بات کے اوپر بھی ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابن داغی نے کہا تو اتنا رحم دل بندہ تو, میں تجھے کہتا ہوں آئے, کہا یہ میری ایمان کے اندر ہے. حضرت ابو بکر کہا ٹھیک ہے تو کہو گھر دے وچ رہا کرے, باہر آ کے گل نہیں کرنی. 2-3 دن گزرے, آپ نے کہا نا 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 گل تے کرنی. گھر کے سیٹ کے اندر قرآن کی تلاوت پڑھیں, بچے دیوار کے بعد کھلو کے سنن ابو بکر کیا پڑھ رہے ہیں, ابو بکر کیا پڑھ رہے ہیں. بخاری کے اندر ہے ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. دسو میں تو زندگی کی کدی کوئی جنہ قرآن پڑھے ہے, کدی کاری میں آنسو نکلے ہیں, اینیاں نمازاں پڑھیاں ان اکھاں چوں آنسو جڑے نکلے بھی نہیں انہاں دا بھی اللہ ہی حافظ ہے. حضرت ابو بکر قرآن ایسا پڑھے کہ آنکھوں سے سارے کفار کے بچے خواتین سنیں یہ کون سی تلاوت کی جا رہی ہے, الحمدللہ پڑھی جا رہی ہے, قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. کافر آئے, انہوں نے کہا ابن داغینہ ہم نے تو منع کیا تھا, انہوں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو کہو کہ ہم قرآن بھی کر دی, 4 دیواری سے بھی قرآن ہے. یہ ہے کافر کی چال, یہ ہے کافر کا منصوبہ. وہ کہتا ہے نہیں نہیں پہلے یہاں پر بات نہیں کرنی, یہاں پر بات کرنی ہے. کیوں جی؟ پھر بندہ جب ان کے چکر میں آ کے یہاں پر شروع میں کہتے نہیں ان کے چھے میں کافر کو چین کبھی بھی نہیں آئے گا, جتنی چاہیے آپ ان کی مان لو. ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا سے چلا جائے, ہمارے علاوہ کوئی بھی نہ ہو. وہ آپ کو تنگ 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 کرتے کرتے یہاں پر آ کر بھی بات کرو گی. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے نا نا, کہا ٹھیک ہے تمہاری پناہ رہے جائے بھاڑ میں, میں تو اللہ کا قرآن ڈنڈے کی چوٹ پر پڑھوں گا, میں تو اللہ کا. حضرت صدیق اکبر موجود ہیں, کسی نے آ کے کہا ابو بکر دیکھو تمہارے یار کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. فوراً یہ دیکھا کہ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض کعب
کائنات میں وہ مشکل ترین لمحہ ہے کہ ہر ایک کے پاس پاور ہے اور سب حضور کی نگاہ کے منتظر ہیں، لیکن میرے آقا مولا پھر بھی برداشت فرما رہے ہیں۔ کسی نے زندگی چ ایک چپیڑ بھی دین واسطے نہ کھائی ہوئے تو دین دے بارے ہمیشہ باقا بھی کرتا رہے۔ میرے آقا مولا کے اوپر جو جو ظلم و ستم ہوئے، ابو بکر کہنے لگے محبوب کا جرم کیا ہے؟ صرف یہی تو کہتے ہیں نا اللہ ربی، یہی کہتے ہیں نا اللہ ربکم، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، بس یہی تو ہے، اس وجہ سے تم چاہتے ہو کہ ان کو شہید کیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضور کو چھوڑا، حضرت صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اور حرم کے اندر بھی اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، قریب تھا کہ دنیا سے تشریف لے جاتے، آپ کے قبیلے والے لے کر آئے، چھڑایا، ان کو گھر لے گئے، شام ہو گئی صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے جو سوال تھا وہ یہ تھا ما فعل رسول اللہ، بتاؤ سرکار اس وقت کیسے ہیں؟ اور کوئی نہ سناؤ، بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ قبیلے والوں نے کہا جس یار کی وجہ سے یہ کچھ ہوا، ہوش آنے پر پھر اسی یار کی باتیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے گی، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا، اگر جس کی وجہ سے مار پڑی، ہوش آنے پر پھر وہی نام، ہم نہیں، کہا روٹی کھا لے وہ بھی گل کر لینے ہیں، کہا نہیں خدا کی قسم روٹی تب کھاؤں گا جب تک اپنے محبوب کو دیکھنا ہے، محبوب کو دیکھنے کے بعد ہی روٹی کھائیں گے، روٹی بھی کھائی جاؤں گے۔ آئی دیگر بھوکتی پہ تو نہیں کوئی مانتا، اگر بندے نے زندگی گزاری ہو نا اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق تے روٹی والی گل ہونی کوئی نہیں، ماری مکڑ نہیں دیں۔ یہ تو ساری اپنی کمزوریاں نے، یہ تو سارے اپنے معاملات نے، انہاں نہ قناعت اختیار کیتا، نہ حق والے دے نہ لگے، نہ اللہ رسول دیاں گلاں منیاں، تے جنہوں پھر سارے ہیں اوکھے ویلے آئے نے تے سارے رو رہے ہیں، در بدر کبھی اس کے در کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا عشق تجھے کیا کیا بنا دیا، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی اس کے آگے، جس کو دیکھ کر رو رہے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کی۔ کعب بن مالک 50 دن ہونے والے ہیں، 10/11 جو ایت اوکھا میلا کو جائیں نہیں، سرکار بھی بلانا چھوڑ دیں، صحابہ بھی بلانا چھوڑ دیں، سلام تک کا جواب نہیں مل رہا، اور اس وقت اتنے مشکل وقت میں کعب بن مالک کو عیسائیوں نے پیغام دیا ہم تجھے بارے نیارے کر دیں گے، روٹی کی ٹینشن ہی کوئی نہیں، تو ساڑھے نال لگ جا، جن کے ساتھ تم لگے تھے دیکھو انہوں نے کیا کیا۔ کعب بن مالک کہنے لگے پہلے تھوڑی پریشانی تھی، اب یہ میرے لیے نئی آزمائش آ گئی، کیا اب روٹی کی وجہ سے میں سرکار کو چھوڑوں گا؟ ادھی سلطنت مل رہی ہوئے، ادھی سلطنت کہ صرف ساڑھے نال لگ جا، جنہ نال تو لگیا سی ہوتے تیرے سلام کا جواب بھی، جنہ تو معذرت بھی کرنی اس کے باوجود پھر بھی تیرے سلام کا جواب کوئی نہیں۔ کعب نے وہ رکا پکڑا، آگ کے اندر پھینک دیا، کہا نانا مر جاؤں گا لیکن رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کرنا۔ یہ کہڑی گلاں نے؟ ایسا دین پڑھے اے سانو آندا ہے، اس کو کہ سانو کچھ آندا کوئی نہیں، اساں قوم نو خود ثابت کر کر کے تھک گئے ہیں۔ جڑا کلاں تے آیا ہوئے دسو یارو جائز سمجھ نہیں آنا ہے، کیوں جی؟ وہ ایک بندہ کلوں پہ آیا ہے، وہ جائز سمجھ کے آیا ہے نا، کوئی ہوئے گا جڑا ہو جائے، ٹھیک ہے جی، انہوں بھی پوری تقریر اے دسنی ہے کہ بھئی نہیں کول اے جڑا تو کھلڑیاں کھانیاں نہیں ہے جائز ہے، بھئی انہوں اے دس میں آ گیا ہے نا، تو اے یاد رکھ جی میں اور ٹر گیا تو بھی انجی ٹر جانا ہے، تے کام مجھے کر کے تیرا نام باقی رہے، کیوں جی؟ بس
یہ نظام کی بات آتی ہے، ہمیں تو یہ بات آتی ہے فمن زوزی عن النار، جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو جی آخری گل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں میرے آقا مولا نے حضرت حسان کو فرمایا، حسان تم نے ہماری شان میں بیان کی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ معبود سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، دیکھتی تو ہوگی دنیا یہ کہہ، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا اور کہتی ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ محمود سر سے لے کر پاؤں تک ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چند کے لاٹ بنائی، کالی زلف آتمستانی مخمور رہتی ہیں، دو ابرو قوس مثال دسن جی تو نوکے میاد تیر چٹن، لواں سرخ آنکھاں کے لالے من چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں، یارا اس صورت میں میں جانا تھا کہ سچ آقا تے رب دی جس شان تو شان حسان تم نے ہماری شان بیان کی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب سانو کہیں لگا ہے تینوں توانو کچھ محبوب دسو کھانے کیسے بڑے ہیں، محبوب زلفاں کیسے ہوں، محبوب رخسار کس طرح ہوں، ہونٹ کس طرح ہوں، دل مبارک کس طرح ہوں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونے آئیں لگتا ہے اور کچھ بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا حسان ہماری اتنی شانیں بیان کی ہیں، لیکن بتاؤ ہر قلت فی ابی بکر شیئا، کیا میرے ابو بکر کی شان کو بھی کچھ لکھا ہے؟ ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ابو بکر کی شان تم بیان کرو، میں مصطفیٰ ابو بکر کی شان کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا تم شان بیان کرو، میں مصطفیٰ سنتا ہوں۔ پھر حسان کہنے لگے اذا تذکرت شجبا من اخیسی کا دن واذکر اخاک ابا بکر بما فعلا التالی الثانی المحمود شیمتہ واقن الناس قدرا صدق الرسولہ ثانی السین بالغار المنیف وقت تابر عدوک به الصاعد الجوالا وقان حب رسول اللہ تذکرہو من البریجہ لم جادل به رجلا خیر البریجہ اتقاها وارقفها بعد النبی کی بما اوفاها بما حملا آشا حمید الیم للہ متبیا وآشا حمید الیم للہ متبیا بحق صاحب حمادی ومن تغلا۔ کہ محبوب کے سامنے جب ابو بکر کی شان بیان کی نا حسان نے، سرکار وتبسم ضاحکا حتی بدت نواجذ، سرکار ابو بکر کی شان سن کر اتنا مسکرائے کہ حضور کی دانے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور اتنا مسکرائے۔ حسان کہنے لگے تینوں جدو بڑے بڑے وفاداراں دی یاد آوے نا، جدو بڑے بڑے وفاداراں دی یاد آوے کہ او میرے سنگی بیلی، او میرا بڑا وفادار نکلیا، او میرا بڑا وفادار، او میں اوکے ویلے کہا اس وقت تم ابو بکر کی وفاؤں کو بھی یاد کرنا۔ جب تمہیں بڑے بڑے لوگوں کی یاد آئے، او میرا ٹر گیا یار محبتاں والے، تے لے گئے نالی، دل نہیں لگتا یار محمد جائیے کیڑے، او میرا یار تھا۔ جب تمہیں ان کی وفا یاد آئے تو ابو بکر کی وفاؤں کو بھی یاد کرنا، ابو بکر کی وفاؤں کو بھی یاد کرنا۔ وَقَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، کاش شرق سے غرب شمال سے جنوب
زمین سے آج سریا کی بلندیوں سے بھی آگے، تحت الثری سے بھی نیچے اگر کوئی موجود ہے تو وہ جانتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ ابو بکر نے جس طرح پیار کیا ہے کسی نے پیار نہیں کیا ہے۔ حضور اتنا مسکرائے اپنے یاد اپنے یاد میں حضور کے اللہ سن کر بڑا مسکرائے، یہاں تک کہ حضور کی داڑھی مبارک تھے، سوچو حضور کتنا مسکرائے۔ حضور نے فرمایا صدقتا یا حسان ہوا کما قلتا، حسان تم نے سچ کہا ہے اسی طرح جس طرح تم نے بات کی۔ صدیق اکبر کی باتیں کرنا اور باتیں سننا یہ میرے آقا ہونا کی سنت ہے۔ ہم ان کی شان اس لیے کرتے ہیں پیار کہ حضور نے خود ابو بکر کی شان سنی ہے، ان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ محبوب نے خود ان کی بات کی ہے، ان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ خود اللہ نے ان کی شان قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جذبہ کا عتیق و عمر کی ہے۔ اللہ ان کے ذکر کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک آپ کی خلافت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آپ کی نظام کے بارے میں تساں ٹائم سے ہونے کوشش کرو آ جائے اللہ دے بندے۔ پچھلی باری مینوں تھوڑی خوشی جو ہے کہ تسی 25% اپنی جیباں بدائیاں نے، 25 تو کوئی 50% اتنے لے کے آؤ۔ اے تھوڑا جتا آیا، اے قبر چ بھی کام آنا ہے، حشر چ بھی کام آنا ہے۔